बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। 24 घंटों में मजीद 37 मरीजों का इंतकाल हुआ है। अमवात की तादाद 7092 हो गई। मजीद 2304 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,52,000 हो गए। 3,22,000 से जायद सेहतियाब। 22,000 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,304 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,08,822, सिंध में 1,53,051, खैबर पख्तूनख्वा में 41,472, बलोचिस्तान में 16,274, गिलगित बल्तिस्तान में 4,416, इस्लामाबाद में 23,122, जबकि आज़ाद कश्मीर में 5,139 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 48,47,105 अफराद के टेस्ट लिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,923 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,21,563 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,219 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और यहाँ पर अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर अफसोस हुआ। उनका मजीद लिखना था कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरी हमदर्दी और दुआएं मरहूम के अहले खाना के साथ हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र दे और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर एक रोज़ा शोक का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के बाद हाई कोर्ट बार का भी शोक का ऐलान। मरहूम वकार सेठ की नमाज जनाजा कर्नल शेर खान स्टेडियम में अदा की जाएगी। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ इंतकाल कर गए, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक रोज़ा शोक का ऐलान किया। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के बाद हाई कोर्ट बार का भी शोक का ऐलान। मरहूम वकार सेठ की नमाज जनाजा कर्नल शेर खान स्टेडियम में अदा की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से 12,99,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 5,30,00,000 मरीज। अमरीका में 2,48,000, ब्राजील में 1,64,332, भारत में 1,28,000, मैक्सिको में 97,056, रूस में 32,000 और सऊदी अरब में 5,605 अमवात। दुनिया भर में कोरोना के बायस सबसे ज्यादा केसेस और अमवात अमरीका में रजिस्टर हुई हैं। अमरीका में कोरोना से 2,48,585 अमवात और 1,87,03,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,28,686 और 87,27,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,64,322 और 57,83,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। पंजाब एपेक्स कमेटी ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात क़ब्ल अज़ वक्त देने की तजवीज़ दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का ख़ुसूसी इजलास हुआ। कोरोना के मरीजों की तादाद और शरह मौत में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। सियासी और अस्करी क़यादत ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मौसर इक़दाम उठाते हुए मुश्तरका काविशें बुरुएकार लाने पर इत्तेफाक किया। इजलास में सूबे में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला करते हुए सियासी, समाजी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की गई। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात क़ब्ल अज़ वक्त करने की तजवीज़ भी दी गई। इजलास में कहा गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बात करेंगे भारतीय बर्बरियत के हवाले से। भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने रक्षकरी और खांजर सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से मार्टर गोलों और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद और 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। भारतीय फौज ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक शहरी शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से एलओसी पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए खांजर और रक्षकरी सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारतीय फौज ने शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक शहरी शहीद जबकि 2 खातीन समेत 3 शहरी जख्मी भी हुए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाली भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज तुर्बत और गवादर का दौरा करेंगे। गवादर और तुर्बत में तारीखी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं गवादर में भी बाकायदा यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। तुर्बत यूनिवर्सिटी गवादर से महज 1.5 घंटे की दूरी पर है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे, बलोचिस्तान का दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म आज तुर्बत और गवादर में जाएंगे। गवादर और तुर्बत में तारीखी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं गवादर में भी बाकायदा यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। तुर्बत यूनिवर्सिटी गवादर से महज 1.5 घंटे की दूरी पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बलोचिस्तान की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस बनेगी। वज़ीर आज़म का दौरा बलोचिस्तान अवाम के लिए खुशहाली की नवीद साबित होगा। माशी और समाजी तरक्की के जरिए अवाम का एहसास महरूमी दूर करेंगे। आगे बढ़ने के यकसा मौक़े समेत अवाम की तरक्की के नए अहद का आगाज होगा। वज़ीर आज़म आज बलोचिस्तान का दौरा करेंगे, जिस पर सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बलोचिस्तान की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस बनेगी। वज़ीर आज़म का दौरा बलोचिस्तान के अवाम के लिए खुशहाली की नवीद साबित होगा। माशी और समाजी तरक्की के जरिए अवाम का एहसास महरूमी दूर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए यकसा मौक़ों समेत अवाम की तरक्की के नए अहद का आगाज होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में कोरोना वबा की रोकथाम और पोलियो मुहिम के आगाज पर बातचीत की। बिल गेट्स ने पाक फौज की कौमी मुहिम स्पोर्ट की तारीफ की और पोलियो की कामयाबी में ताउन पर पाक फौज के किरदार को सराहा। आपको बताएगा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें पोलियो मुहिम के आगाज पर बातचीत की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में दूध वाला भी सामने आ गया। सलमान शहबाज के अकाउंट में पत्तों के गवाले के नाम से $1,63,940 मुंतकिल किए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जबकि मेरा शहबाज शरीफ या उसकी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कहना था गवाले का। जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट वीजे पर दुबई गया, जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट किया, गवाले का बयान भी सामने आ गया है। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और बयान सामने आ गया है। गवाले के अकाउंट से तकरीबन $1,63,940 मुंतकिल किए गए, ऐसा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। जबकि गवाले का कहना है मेरा शहबाज शरीफ या उसकी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट वीजे पर दुबई गया। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन में तैनाती के लिए मुल्क भर से पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है। तर्जुमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराह के मुताबिक GB के लिए इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। इंतखाबी ड्यूटी के लिए पंजाब से 3000 पुलिस एहलकार, खैबर पख्तूनख्वा से 2000, सिंध से 500 और बलोचिस्तान से 200 पुलिस एहलकार तलब किए गए हैं। पुलिस एहलकारों को गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में जरूरियात के मुताबिक तकसीम किया गया है।
جبکہ جی بی پولیس نے 2.5 اہلکار بھی الیکشن میں ڈیوٹی دیں گے، جبکہ جی بی پولیس کے بھی اہلکار الیکشن میں ڈیوٹی دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز میں جی بی اسکاؤٹس کے 965 اہلکار، رینجرز کے 1700 اور ایف سی کے 100 اہلکار الیکشن مہم میں پولیس کی مدد کے لیے تعینات ہوں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں گلگت بلتستان میں حکومت پی ٹی آئی بنائے گی، پیپلز پارٹی سیٹیں نکال لے گی، انتخابات کے بعد الزامات کی بوچھاڑ ہوگی، انتخابات میں پہلی بار فوج نہیں گئی۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی ملاقات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تھی۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نمائندے سجاد احمد چنو سے۔ جی سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل، میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان آر پی او صاحب فیصل رانا صاحب کے ساتھ۔ ابھی ان سے گفتگو کریں گے۔ فیصل رانا صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے کہ جو یہاں پر گینگز کام کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے جو لحمل بنایا ہے ہمیں ذرا تھوڑا سا تفصیلی بتا دیں گے۔ جی یہاں پہ ڈی جی خان اور راجن پور کے ایریا میں کافی مشہور کرمنل گینگز موجود ہیں۔ راجن پور کے ایریا جو کچے کا ایریا ہے وہاں پہ کرمنل گینگز موجود ہیں، اور ڈی جی خان میں ہمارا یہ تھوڑا جو ٹرائبل ایریا بن جاتا ہے وہاں پہ لادی گینگ موجود ہے۔ تو پہلے میں آپ کو ڈی جی خان کے متعلق بتاتا ہوں کہ لادی گینگ یہاں پہ کوئی 10-15 سالوں سے اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز میں سرگرم ہے، اور یہاں اکثر ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ شہر کے قریب و جوار کے اور یہ انڈس ہائی وے کے اوپر جا کے یہ وارداتیں کرتے ہیں، موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، گاڑیاں چھین لیتے ہیں، لوگوں سے ان کی نقدی، موبائل، قیمتی اشیاء ان کے جو ہے وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں ہمیشہ سے یہاں پر غریب آدمی جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا مثال یہاں پہ رہی ہے۔ اس مثال کو ختم کرنے کے لیے میرا جو اشارہ ہے وہ قبضہ مافیا کی طرف ہے۔ قبضہ مافیا کا تعلق بے شک جس مرضی طبقے سے ہو، جس مرضی میں یہ کہوں گا کہ طاقتور سے طاقتور ہو، کرمنل سے کرمنل ہو، قبضہ مافیا کے جو سہولت کار ہیں ان کی بھی لسٹیں بن چکی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف وہ زمینیں واگزار کرائی جائیں گی بلکہ اس قبضہ مافیا کے ساتھ جو بھی لنک ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور ایک مثالی کارروائی کی جائے گی تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ قبضہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ سی ایم پنجاب کا جو ویژن ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پہ جو ہمیں ہدایت ملتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیرہ غازی خان کو امن کا گہوارہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں کسی کا نام طے نہیں ہوا تھا، لیکن کسی کا نام نہ لینے سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے پی ڈی ایم کو متنازع قرار دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو کی سازشیں پک رہی ہیں، لیکن پی ڈی ایم متحد ہے۔ غدار کے فتوے بانٹنے والوں کو 2020 میں بھی علم نہیں ہے کہ عوام اس کارڈ کو جانتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جنوری میں لانگ مارچ کرے گی تو فروری میں حکومت کو جانا پڑے گا۔ اپوزیشن کی اے پی سی میں کسی کا نام لینا طے نہیں ہوا تھا، لیکن کسی کا نام لینے سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نے بلاول بھٹو اور وفاقی وزراء سمیت ارکان اسمبلی کو جی بی الیکشن کے انتخابی مہم سے حصہ لینے پر روک دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور الیکشن میں حصہ لینے والے دیگر ارکان اسمبلی کو 3 دن کے اندر گلگت بلتستان چھوڑنے سے متعلق چیف کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے ترجمان چودھری عبدالقیوم کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق عدالت عظمیٰ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس سید ارشد حسین شاہ اور سینئر جج جسٹس وزیر شکیل احمد پر مشتمل ڈویژن بینچ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور وفاقی وزراء سمیت ارکان اسمبلی کو جی بی الیکشن کے انتخابی مہم میں حصہ لینے سے روکنے سے متعلق چیف کورٹ جی بی کے 6 نومبر 2020 کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی کی اپیل کی سماعت کی۔
گورنر پنجاب چودھری سرور سے پارٹی وفود اور بزنس کمیونٹی کی ملاقاتیں، کہتے ہیں مخالفین حکومت کو گھر بھیجنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، سینٹ الیکشن بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، ہم عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، جمہوریت اور پارلیمنٹ سمیت تمام ادارے مضبوط بنا رہے ہیں، آئین و قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، سیاسی انتقام پر نہیں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ وزیر امور خارجہ یورپی یونین جوزف بورل کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ جنوبی ایشیا میں ایسے کام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوطی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں مزید کام کرنا چاہیے۔ جوزف بورل کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایسے کام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں مزید کام کرنا چاہیے۔ یہ اہم باتیں انہوں نے اپنے ایک حالیہ بلاگ میں تحریر کی ہے۔ اس بلاگ کا عنوان انہوں نے یورپی یونین اور پاکستان کے تعلقات کیوں اہم ہیں، جس میں یورپی وزیر نے جنوبی ایشیا کے انتہائی اہم ملک پاکستان کی اہمیت اور اس کے ساتھ تعلقات کی اہمیت بارے کھل کر بات کی ہے۔ رومانیہ میں تیار کردہ جہاز پی این ایس تبوک کی پاک بحریہ میں شمولیت۔ پی این ایس تبوک کی کمیشننگ کی تقریب رومانیہ میں ہوئی ہے۔ پی این ایس تبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ پی این ایس تبوک نیول آپریشنز، ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان کے مطابق وزارت دفاع، پیداوار اور ڈومن شپ یارڈ کے درمیان 2 جہازوں کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اسی طرز کا پہلا جہاز پی این ایس یرموک پہلے ہی پاک بحریہ میں شامل ہو چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں عوام کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب عوامی نمائندے ایوانوں میں پہنچیں گے۔ اب تک جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کے نمائندے ہی اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک اقتصادی لحاظ سے بہت پیچھے جا چکا۔ حکومت نے 28 سال میں عوام کو نچوڑنے اور ٹیکس لگانے اور بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے احتساب کے بڑے دعوے کیے تھے، دیگر دعووں اور وعدوں کی طرح احتساب کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا جا سکا۔ جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ قیام پاکستان سے ہی ہمارے اس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سعودی ریلیف سینٹر کی جانب سے سندھ کے سیلاب متاثرین کے غذائی امدادی سامان کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان سعودی حکومت اور سعودی عوام کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز کی جانب سے سندھ کے 50,000 سیلاب متاثرین کے لیے غذائی امداد دی جا رہی ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان امہ کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا گو ہے۔ این ڈی ایم اے کے رکن محمد ادریس کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت نے ہر قدرتی آفت کے دوران ساتھ دیا جس سے مستحق اور نادار افراد کو مدد ملی۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق الزامات کا سلسلہ جاری ہے اور اب انہوں نے امریکی الیکشن سے متعلق ایک اور الزام عائد کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابی سامان مہیا کرنے والی ایک کمپنی نے ان کے 2.7 ملین ووٹس ڈیلیٹ کر دیے اور ریاست پینسلوینیا سمیت کئی ریاستوں میں سینکڑوں ووٹس کو بائیڈن کے حق میں منتقل کر دیا گیا۔ تاہم اس الزام کی امریکی الیکشن حکام نے تردید کر دی ہے۔ اس سے قبل بھی امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر قانونی ووٹوں پر گنتی ہو سکے تو وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ انتخابات میں کی جانے والی دھاندلی کی کوشش کو وہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔
سعودی عرب کے حکمران شاہ سلمان بن عبد العزیز نے ایران کی ایٹمی اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو خطے کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور عالمی برادری سے اس حوالے سے فیصلہ کن موقف اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کی مجلس شورا کے خطاب میں انہوں نے ایران پر دوسرے ملکوں کی اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تہران دہشت گردی کی پشت پناہی، انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی سازش کر رہا ہے۔ شاہ سلمان کی یہ تقریر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سعودی عرب اگلے ہفتے G20 ممالک کی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے 4 ارکان کو نااہل قرار دینے کے خلاف پوری حزب اختلاف احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ اپوزیشن کے تمام 15 اراکین نے اپنے استعفے پیش کر دیے، جس کے بعد اب ہانگ کانگ کی قانون ساز اسمبلی میں صرف چین نواز ارکان باقی رہ گئے۔ حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ بیجنگ کی مداخلت کے باعث ہانگ کانگ میں رہی صحیح جمہوریت بھی تم توڑ رہی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ ہار نہیں مانیں گے اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ چین نے اپوزیشن کے اجتماعی استعفوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک ڈرامہ قرار دیا ہے۔ افریقی ملک برکینا فاسو میں شدت پسندوں کے حملے میں 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق افریقی ملک برکینا فاسو میں شدت پسندوں کے حملے میں 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 13 فوجی اہلکار شامل ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ادھر مصر میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 7 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ مصر کے جزیرہ نما سینائی میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں امریکی، فرانس اور جمہوریہ چیک کے 7 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک امن فوجی کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ یہ حادثہ مصر کے علاقے شرم الشیخ میں ہیلی کاپٹر کی باقاعدگی کی تربیت پرواز کے دوران پیش آیا۔ اس حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ بندی پر ارمینیائی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ آذربائیجان کے خلاف جاری جنگ کے معاہدے پر آرمینیائی عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے جنگ بندی کے معاملے پر آرمینیائی حکومت کے خلاف بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا اور متعدد مقامات پر آگ لگا دی۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ آرمینیائی وزیر اعظم نے شکست تسلیم کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ جنگ بندی کا معاہدہ تباہی ہے۔ آرمینیا کے پاس جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ شہزادہ سلمان بن حمد بن عیسیٰ کو بحرین کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ سابق بحرینی وزیر اعظم خلیفہ بن سلمان الخلیفہ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ شہزادہ سلمان بن حمد بن عیسیٰ کی بطور وزیر اعظم تقرری کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ فرمان 84 سالہ شہزادہ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کی وفات کے چند گھنٹے بعد جاری کیا گیا۔ خلیفہ بن سلمان 49 برس تک بحرین کے وزیر اعظم رہے۔ بحرینی سابق وزیر اعظم گزشتہ روز امریکہ میں انتقال کر گئے تھے۔ سابق بحرینی وزیر اعظم کی میت بحرین پہنچائی جائے گی۔ بحرینی شاہ فرمان نے مملکت میں 7 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ میکسیکو میں پولیس تشدد کے خلاف پولیس مخالف ریلیوں میں شدت آ گئی۔ سینکڑوں افراد خواتین ریلی پر تشدد کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ پیر کے روز مطالبات کی منظوری کے لیے میکسیکو سٹی میں خواتین نے ریلی نکالی۔ پولیس مظاہرین پر تشدد کرتی رہی۔ خواتین پر پولیس تشدد کے خلاف سینکڑوں مظاہرین نے خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ لندن میں ایک شخص نے کار پولیس اسٹیشن سے ٹکرا دی۔ پولیس کی جانب سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کے باعث اندر داخل نہ ہو سکا۔
पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। शुमाली लंदन में एक शख्स ने तेज रफ्तार कार पुलिस स्टेशन के मरकजी दीवार से टकरा दी। पुलिस स्टेशन में दाखिल होने से नाकामी पर मुलजिम ने आतिशगीर मवाद छिड़क कर सड़क पर आग लगा दी। राहगीरों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया। वाक़े के बाद फ्रांस और वियना में हमलों के बाद बरतानिया में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई।